ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو، آج ہم منگولیا کے اس پر اسرار اور آسیب زدہ شہر کے بارے میں بات کریں گے جہاں پچھلے 1000 سال سے کوئی انسان داخل نہیں ہوا۔ ناظرین گرامی، منگولیا یا مغولستان ایشیا میں واقع ایک ملک ہے جو نہ تو معاشی طور پر کوئی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور نہ ہی سیاسی طور پر کوئی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایک وسیع و عریض ملک ہے لیکن اس کی آبادی انتہائی کم ہے۔ منگولیا چین اور روس کے درمیان ایک زمین بند ملک ہے۔ اس کے شمال کی جانب روس اور جنوب کی جانب چین واقع ہے۔ ملک کے شمال اور مشرقی حصوں میں بہت سے پہاڑ ہیں۔ جنوبی حصے میں صحرائے کوبی ہے۔ رقبے کے اعتبار سے 18واں بڑا ملک ہے۔ دوستو، اس ریگستانی علاقے کی تاریخ بہت دلچسپ ہے۔ اس علاقے نے دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان سمیت ہلاکو خان، برکا خان، قبلائی خان اور تیمور لوم جیسے فاتحین کو جنم دیا ہے، جنہوں نے جنوبی ایشیا اور دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر منگول حکومت قائم کی۔ لیکن دوستو، ہمارا آج کا موضوع یہ فاتحین نہیں ہے، بلکہ آج کی ویڈیو میں ہم منگولیا کے ایک اس شہر کی بات کریں گے جو صدیوں سے یہاں رہنے والے باشندوں میں ڈر اور خوف پھیلاتا نظر آتا ہے۔ ناظرین گرامی، منگولیا کے اس شہر کا نام خارا خوتو ہے۔ خارا خوتو نامی یہ شہر آخر کس مخلوق کی آمائش گاہ ہے؟ کیا یہاں کوئی دیو مالائی قوت رہتی ہے؟ اور پورا منگولیا اس شہر میں قدم کیوں نہیں رکھتا؟ اس شہر سے متعلق اس قسم کے پر اسرار سوالات کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو بنا سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، خارا خوتو کے کھنڈرات منگولیا میں پھیلے صحرائے کوبی کے وسط میں پائے جاتے ہیں۔ خارا خوتو کا مطلب شہر سیاہ ہے، یعنی کالا شہر، جبکہ منگولیا کے کچھ لوگ اسے کالا پانی بھی کہتے ہیں۔ یہ شہر ممنوعہ ہے اور مقامی باشندے بھی اس شہر سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ منگولیا کی عوام میں اس شہر کے متعلق مختلف قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں کی مٹی سے ایک مخصوص قسم کی بو آتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کی فضاؤں میں معصوم بچوں کی چیخیں اور سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ وہیں کچھ لوگ کہتے پائے گئے کہ انہوں نے اس علاقے میں بہت سی کٹی پھٹی اور ادھڑی ہوئی لاشیں دیکھی ہیں۔ اسی لیے اس شہر میں سیاحوں کا سیر کے لیے آنا تو دور کی بات، لوگ اس شہر کے قریب آنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ صدیوں پہلے آسیب زدہ اور ویران کہلایا جانے والا یہ شہر ایک جیتا جاگتا زندگی سے بھرپور اور ایک پر رونق شہر ہوا کرتا تھا۔ دوستو، اس شہر کے باشندے با تہذیب اور دولت مند ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس شہر کے ساتھ ساتھ ایک دریا بھی بہا کرتا تھا اور یہاں کی زمین بھی بہت زیادہ زرخیز ہوا کرتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا ہوا جس سے یہ شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان کیسے بن گیا؟ پیارے دوستو، تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ یہ شہر 1032 عیسوی میں بسایا گیا تھا۔ اسے یہاں بسنے والی ایک مشہور چینی قوم تنکور نے آباد کیا تھا۔ یہ شہر دریائے ایجن کے قریب تھا، جبکہ دنیا کے سب سے قدیم ترین راستے شاہراہ ریشم سے گزرنے والے قافلوں کو بھی یہاں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ شاہراہ ریشم کے قریب ترین ہونے کے باوجود یہ لوگ تجارت سے وابستہ نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ یہاں سے گزرنے والے قافلوں کو مختلف قسم کی سہولیات جیسا کہ کھانا پانی اور آرام فراہم کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ سن 1226 میں چنگیز خان نے اس شہر پر قبضہ کر کے اسے فتح کر لیا، جس کے بعد یہ شہر بہت تیزی سے ترقی کے منازل طے کرنے لگا۔ اس شہر کی انتظامیہ اور یہاں کی شان و شوکت کے بارے میں مشہور سیاح مارکو پولو نے بھی اپنے ایک سفر نامے میں بات کی ہے۔ اس دور میں یہ شہر ایڈزنا کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس کی دیواریں بہت مضبوط تھی۔ یہاں آپ کو چینی اور منگول ثقافت کا ایک امتزاجی رنگ نظر آتا ہے۔ بعد ازاں قبلائی خان کی قائم کردہ سلطنت میں یوآن ڈینسٹی میں اس شہر کو ایک خاص مقام حاصل رہا۔ دوستو، قبلائی خان نے 1260 میں چین کے شاہی تخت پر قبضہ کر لیا اور وہاں 34 سال تک حکومت کی۔ اس دوران قبلائی خان وہاں ایسے فاتح کے نام سے مشہور ہوا جو ثقافت کا شوق بھی رکھتا تھا، لیکن اسے اپنے خاندانی ساکھ کا بھی خیال تھا جو صرف حملہ کرنا اور لڑنا تھا۔
دوستو قبلائی خان چنگیز خان کا پوتا تھا۔ وہ چنگیز خان جو امن کی کوششوں کے بجائے اپنے مخالفین کی ایک بڑی تعداد کو قتل کرنے کے لیے بہت مشہور ہوا کرتا تھا۔ 13ویں صدی کے احوال تک چنگیز خان کی سلطنت اتنی بڑی سلطنت بن چکی تھی کہ اتنی بڑی سلطنت ایشیائے براعظم نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور نہ لوگوں نے اس کے بعد آج تک ایسی سلطنت دیکھی۔ تاہم قبلائی خان نے لطیف اور سوچ سمجھ کر حکومت چلانے والے حکمرانوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی، جو کہ ان کے دادا چنگیز خان کی قتل و غارت والی ساکھ سے قدرے مختلف تھی۔ لیکن دوستو ایسا اچانک نہیں ہوا تھا۔ چنگیز خان کا انتقال 1227 میں ہوا تھا، اور مختلف جانشینوں کے بعد ان کے پوتے قبلائی خان کی باری آئی تو وہ بھی فتوحات کے مشن کو آگے بڑھانے لگے۔ 1271 میں تخت پر ایک دہائی سے زیادہ عرصہ قابض رہنے کے بعد قبلائی خان نے یوآن خاندان کی حکومت کا باضابطہ طور پر اعلان کیا۔ غیر معمولی طور پر اس نے اپنا لقب گریٹ خان یعنی عظیم خان رکھا، جس سے چاہے برائے نام ہی صحیح لیکن یوریشین نامی سلطنت میں دوسرے خاندانوں پر اس کا اثر و رسوخ قائم ہونے لگا۔ یہاں ہم واپس آتے ہیں اپنے اصلی عنوان یعنی خارا خوتو شہر کی جانب، کہ خارا خوتو کیسے تباہ ہوا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دور میں یہ شہر چین سے بھاگے ہوئے منگولوں کا گڑھ بن گیا تھا۔ بڑے بڑے منگول سرداروں نے چین میں اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد اس شہر کا رخ کیا، اور یہاں رہ کر وہ ایک بار پھر چین پر حملہ اور اس پر حکمرانی کے منصوبے بنانے لگے۔ دوستو یہ سب معلوم ہونے کے بعد چین میں ونگ حکومت کے بادشاہ نے اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ٹھان لی، اور 1.5 لاکھ پر مشتمل ایک بھاری لشکر اس شہر کی طرف روانہ کیا۔ اس شہر کا سپہ سالار خارا بطور تھا، جو کہ خود ایک منگول تھا۔ دوستو خارا بطور نے چینی فوج کی سخت مزاحمت کی، اور جب چینی فوج اس شہر میں داخل نہ ہو سکی تو انہوں نے یہاں سے گزرنے والے دریائے ایجن کا رخ موڑ دیا، جس کی وجہ سے یہاں کے شہری پانی کے قطرے قطرے کو ترس گئے، اور پھر جب شہر میں خوراک کا ایک دانہ اور پانی کا ایک قطرہ نہ بچا تو یہاں کے سپہ سالار خارا بطور نے اپنے تمام اہل خانہ کو قتل کر دیا اور اس کے بعد خود بھی خودکشی کر لی، جس کے بعد یہاں کے باسیوں نے چینی فوج کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے۔ دوستو یاد رہے چینی منگولوں سے شدید نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے اس شہر کے کسی ایک فرد کو بھی زندہ نہ چھوڑا، اور نفرت کی انتہا اس قدر تھی کہ وہاں کے جانوروں تک کو بھی ذبح کر ڈالا۔ دوستو آپ تصور کریں کہ آج تک یہ شہر غیر آباد ہے، اور یہاں کے واقعات ظلم کی وہ داستان بیان کرتے ہیں جو چینی فوج نے منگول شہریوں پر صدیوں پہلے ڈھائے تھے۔ خوف کا یہ عالم ہے کہ آج بھی منگولیا کے باسی اس شہر میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کرتے، اور اس شہر سے طرح طرح کی دیو مالائی کہانیاں جوڑی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ منگول قوم ایک ایسے خانہ بدوش قبیلوں پر مشتمل تھے جو ماہر گھوڑ سوار تھے، جو مویشی پالنے کے علاوہ شکار اور تجارت کرنے سے بھی اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اس دور میں زیادہ تر قوموں میں صرف فوجی ہی جنگ بازی سیکھتے تھے، جبکہ منگولوں کا تقریباً ہر مرد ہی جس کے پاس گھوڑا ہوتا ایک زوراور جنگجو اور ماہر تیر انداز ہوا کرتا تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہوتا تھا جسے خان کا لقب دیا جاتا تھا۔ قبائلی ہر صورت میں اپنے سردار کے وفادار رہتے تھے۔ چنگیز خان کے لشکر ایسے تیر اندازوں پر مشتمل تھے جو گھوڑوں پر سوار ہو کر تیر چلانے میں ماہر تھے، اس لیے وہ اتنی تیزی سے حملہ کر سکتے تھے کہ دشمن ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے۔ اکثر مختلف لشکر ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ اس طرح میدان جنگ ہزاروں میل پر پھیلا ہوا نظر آتا تھا۔ دوستو چنگیز خان جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے سکندر اعظم یا نپولین اول کے برابر تھا۔ چنگیز خان کے زمانے میں رہنے والے فارسی مورخ جونس جانی نے چنگیز خان کی بصیرت کے حوالے سے یوں لکھا کہ وہ بڑی توانائی، امتیاز، ذہانت اور سمجھداری کا مالک تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جونس جانی نے چنگیز خان کو خون خوار کسائی کا لقب دے ڈالا، جس سے رحم ہرگز نہیں آتا تھا۔ ناظرین گرامی، چنگیز خان کی پسندیدہ بیوی نے 4 بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ تیسرے بیٹے کا نام اوقتائی خان تھا، اور اسی کو چنگیز خان کی موت پر خاقان بنایا گیا۔
جن علاقوں پر اس کے والد نے فتح حاصل کی تھی، اوکتائی خان نے ان علاقوں کے مقامی سرداروں سے خراج وصول کیے۔ اس کے علاوہ اوکتائی خان نے شمالی چین میں بھی وار کیے اور کن نامی سلطنت کے باقی حصوں پر بھی قبضہ جما لیا۔ منگول اپنی کامیابی کے نتیجے میں جلد ہی عیش و عشرت کی زندگی کے عادی ہو گئے۔ اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے اوکتائی خان نے نئے نئے علاقوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یورپ پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ جنوبی چین میں واقع سنگ نامی سلطنت پر بھی حملہ کیا۔ یورپ میں تو اس نے فتح حاصل کر لی، مگر سنگ سلطنت کے زیادہ تر علاقے پر وہ قبضہ نہیں جما سکا، اور بعد ازاں یہی ریاست اس کے زوال کا سبب بھی بنی۔ ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو، یہ تھا منگولیا کا وہ شہر جہاں 1000 سال سے کوئی انسان تک داخل نہیں ہو سکا۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔